السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور میرے ملت کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے صدر حضرت مولانا صدر عالم صاحب کا خطاب ہوا تھا اور حضرت نے پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا تھا کہ اگلے ہفتے سے میرا بیان ہوگا۔ بہرحال آج انشاءاللہ جو موضوع چھیڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلا ہفتہ بھی یہی موضوع اختیار کرنا پڑے گا، اور کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ بقرعید کے دن بھی عید الاضحیٰ کے دن بھی یہی موضوع آئے گا۔ لگاتار دو جمعے ہو گئے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں ہی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ حبیب اللہ۔ کیا کہا ہے؟ حبیب اللہ، اللہ کا محبوب۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کیسے کہا؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا امتحانات دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کی پیدائش ایک بت ساز کے گھر میں، بت بنانے والے کے گھر میں ہوتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آزر آپ کے چچا ہیں یا باپ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ہے تو گھر کے معاملہ، ہے تو گھر کا معاملہ، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ آزر جو ہیں وہ آپ کے باپ ہیں۔ قرآن نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ کیوں؟ عربی کے اندر
ابھی سے مانے باپ بھی ہوتا ہے اور چچا بھی ہوتا ہے. بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بت ساز کے گھر میں رکھی جہاں بت بنائے جاتے تھے. جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو اللہ کو تو آزمانا تھا کہ میرا خلیل کیا کرتا ہے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا خلیل وہی کرے گا جو مجھے معلوم ہے. جیسے کوئی طالب علم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، اس کے بارے میں 100% یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ شاگرد ایسا نمبر لائے گا ہی یا اس کام کو انجام دے گا ہی، چاہے جو بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میرا شاگرد اس کام کو انجام دے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اس کام کو انجام دے گا. کیا ضرورت تھی امتحان لینے کی؟ لیکن یہ امتحان لے کر کے ہمیں دکھانا تھا، ہمیں سمجھانا تھا کہ تمہارے بھی امتحانات ہوں گے، تمہارے سامنے بھی پرچہ دیا جائے گا، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر کے کامیاب ہونا ہے. یہ تمام نمونے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو دیکھا میرے گھر میں بت بنانے والے بت ساز ہیں، بت کو پہنچانے والے ہیں. چھوٹے ہی تھے کہ ایک دن اپنی ماں سے پوچھا، اے امی میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا خدا کون ہے؟ امی نے کہا میں. کہا آپ کا رب کون ہے؟ دیکھیے بچپنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کروا رہا ہے. آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تمہارا باپ ہے. کہا پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے باپ کا رب نمرود ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایسی بات مت کرنا، ورنہ ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہم کو ملک سے نکال دیا جائے گا. اس لیے ایسی بات کبھی مت کرنا کہ نمرود کا رب کون ہے. بچے تھے خاموش ہو گئے. شام کو باپ آئے، ماں نے تذکرہ کیا، تمام سوالات دہرائے کہ آج تو ابراہیم نے ایسے ایسے سوالات کیے ہیں کہ عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، بڑا آدمی نہیں کر سکتا ہے. باپ نے کہا وہ سوالات کیا ہیں؟ کہا پہلا سوال تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا میرا رب تمہارا باپ ہے. دوسرا سوال تھا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا نمرود ہے. کہا پھر نمرود کا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ ایسی باتیں مت کرنا. چنانچہ باپ نے جب یہ سوالات سنے ہیں ابراہیم کو بلایا، کہا یہ سوالات تم نے کیے ہیں؟ کہا جی ابا میں نے کیے ہیں. آزر نے کہا کہ بیٹا دوبارہ ایسی باتیں مت کرنا، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی، اگر نمرود نے سن لیا تو ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نمرود تو بعد میں سنے گا، میرا رب تو ابھی سن رہا ہے، میرا رب ابھی سن رہا ہے، نمرود تو بعد میں سنے گا. جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آذر نے کہا اذ قال لأبيه واذكر في الكتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے باپ پھر ایسے خدا کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے بت کے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی چیز سے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتوں کو سن کر کے باپ نے کیا جواب دیا؟
बाप ने कहा कि बेटा अगर तू बात नहीं माना, नमरूद के खिलाफ बोलता रहा, मेरे पूतों के खिलाफ बोलता रहा, तो याद कर लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। अगर तू बात नहीं मानेगा, नमरूद के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेगा, मेरे पुत्रों के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेगा, तो याद रख लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, तुझे संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा, हिलाक कर डालूंगा तुझे पत्थर मार मार करके। मेरे पुत्र के खिलाफ मत बोलना, मेरे खुदाओं के खिलाफ मत बोलना, मेरे बादशाह के खिलाफ मत बोलना। कौन बादशाह है ये? वो बादशाह है जिसकी हुकूमत सारी दुनिया के ऊपर थी। चंद बादशाह ऐसे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर थी, उसमें नमरूद भी है, बुख्त-ए-नसर भी है, जुल्करनैन भी है और सिकंदर भी है, और बाद ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। ये नमरूद बादशाह है जिसके बारे में बाप ने सुनना पसंद नहीं किया और कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो पत्थर मार मार कर संसार कर दूंगा। वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वहजुरनी मलिया, या तू मुझसे अलग हो जा वरना मार डालूंगा। तो क्या कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। ऐ मेरे बाप सलाम हो, आपसे मैं जुदा होता हूँ, आपके घर को अलविदा कहता हूँ। ऐसी जगह मुझे नहीं रहना जहाँ हाथों से बनाए हुए बुत के सामने सर झुकाए जाते हो, जहाँ अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने नजरों नियाज चढ़ाए जाते हो, चढ़ावे चढ़ाए जाते हो। न जो देख सकता है, न सुन सकता है और न कुछ भी कर सकता है, तो आपके कोई काम का नहीं है, ऐसी जगह मैं नहीं रह सकता। कुरान ने पूरा नक्शा खींचा है। कुरान पढ़कर तो देखे हम लोग कुरान को सिर्फ समझते हैं कि कोई मरने लगे तो उसके सामने पढ़ लो, मर जाए तो तीजा चिलिस्मा चहारुम कर लो, हो गया काम। कुरान समझने के लिए आया था, कुरान जिंदगी को इस्तेमाल करने के लिए आया था, लेकिन हमने कुरान को बलाए ताक रख दिया है। कुरान समझिए, कुरान को पढ़िए मेरे भाई, उस तमाम वाक़यात मिलेंगे उसके अंदर। जब ये पढ़ेंगे ना आप तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे जब इसके तर्जमे को पढ़ेंगे। बाप और बेटे का मुकालमा हो रहा है, बाप और बेटे में अल्लाह को लेकर के गुफ्तगू हो रही है। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। घर छोड़ दिया। ये कौन सा था? पहला पर्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम के अंदर खिताब कर रहे हैं, अपनी कौम को समझा रहे हैं कि ये बुत जो अपने हाथों से बनाते हो ये किसी काम का नहीं है। लोगों ने कहा कि हमारे सामने क्या बयान करते हो, हमारे सामने क्या खिताब करते हो, हमारे सामने क्या तकरीर करते हो। मजा तो जब है कि दरबार नमरूद का हो और बयान तुम्हारा हो। क्यों? नमरूद से सभी डरते थे, नमरूद के सामने सब सजदे किए करते थे, नमरूद को खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका भी चैलेंज दे दिया, कहा जाके बोल दो नमरूद को कि मैं फला तारीख को फला वक्त में आ रहा हूं। और वहां दरबारियों ने कहा कि अब तो इब्राहिम ने आपके दरबार में आने का चैलेंज दे दिया है और आपके खुदाओं को चैलेंज दे दिया है। चुनांचे नमरूद ने अपने दरबारियों को, अपने मलंगों को, अपने पादरियों को, सबको बुला लिया कि आज इब्राहिम को वो मजा चखाएंगे जो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता है। एक तरफ खुदाओं के मानने वाले हैं, एक तरफ खुदा का मानने वाला है, एक तरफ मुशरिक है, एक तरफ शिर्क के खिलाफ खड़ा होने वाला है, एक तरफ लश्कर ही लश्कर है, ये एक तरफ एक खुदा का बंदा है जो वहदहू ला शरीक के सामने सर झुकाने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, गुफ्तगू होती है, बात होती है। कुरान करीम ने क्या ही नशा खींचा है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क
مباحثہ ہوتا ہے، مباحثے کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور زندگی ختم بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ کرنا اور مارنا میرا بھی کام ہے، میں خدا ہوں یہاں کا۔ چنانچہ 2 قیدیوں کو نکالا، جس کو پھانسی دینے والا تھا، جس کو قتل کرنے والا تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزادی ملنے والی تھی اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھ یہ آزاد ہونے والا تھا، اس کو میں نے مار دیا، اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی ملنے والی تھی، جس کو قتل ہونا تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لگتا ہے یہ پورا دماغ کا کورا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، عقل نام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ اس سے نہیں مانے گا، اس سے یہ نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روز سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، میرا رب وہ ہے جو روز سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب اس کے پس کی بات کہا تھی کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالا اور پورا کی طرف ڈبا دے، وہاں پریشان ہو گیا اور اس پریشانی کے عالم میں وہ گھبرا گیا اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، اے میرے باپ اور میری قوم یہ تم کیا بت لیے بیٹھے ہو؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، یہ کیا بت لیے بیٹھے ہو جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جس کے سامنے منتیں مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، کیا نہ مانگتے ہو تم، یہ کچھ کرنے والے نہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، کوئی جواب نہیں بنا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ارے ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی بت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے، انہی بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی بت کے سامنے اپنی منتیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، نظر و نیاز اسی کے سامنے کیا ہے، تمام کام ہم نے دیکھا ہے اپنے باپ دادوں کو ان کے سامنے کرتے ہوئے، تو ہم بھی کرتے ہیں۔ قالوا وجدنا لها عابدين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل تمہارے باپ اور دادا کھلی گمراہی میں تھے، وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھا، اور جاری رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ انہوں نے کہا ارے کچھ دلیل بھی لایا ہے، کچھ ہمارے لیے حق بھی لایا ہے، یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین اس کے ملک میں ہے، آسمان و زمین کے خزانے اس کے ملک میں ہے، وہ اسی کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد مجلس سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یہ جب لفظ کہا کہ ان قریب میں تمہارے خداؤں کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کروں گا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے خداؤں کے خلاف۔ نکل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بول کر کے،
اور اس وقت کا دستور تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ لوگ کہیں باہر جا کر کے کھیل تماشے کیا کرتے تھے، کھیل تماشے کیا کرتے تھے، لہو لعب کیا کرتے تھے۔ سب چلے گئے۔ ایک جوان نے کہا اے ابراہیم چلو تم بھی۔ کہا جاؤ تم جاؤ، آج میں تمہارے خداؤں کا بیڑا غرق کروں گا۔ دل میں کہا یہ بات، وہ چلا گیا۔ کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ سب گئے میلے میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لیا، آئیے پہنچے رب باڑے میں۔ جہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہیں لکڑی کا خدا ہے، کہیں لوہے کا خدا ہے، کہیں مٹی کا خدا ہے، کہیں تانبے کا خدا ہے، تو کہیں سونے کا خدا ہے، کہیں چاندی کا خدا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رباڑے میں گھسے اور توڑنا شروع کیا۔ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کے کان توڑے، کسی کی ناک توڑی، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کا سب کچھ توڑ کر کے جو سب سے بڑا بت تھا، ان کا سب سے بڑا خدا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا کندھے پہ رکھ دیا اور رباڑے سے نکل گئے وہاں سے۔ اور نمرود نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اپنے گھر نہیں جائے گا، پہلے خداؤں کے پاس چلے گا، رباڑے میں چلے گا، اور سب سلامی دے کر کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ اب سارے لوگ جب گروہ در گروہ واپس ہوئے ہیں، رباڑے میں داخل ہوئے تو دیکھا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، سب پریشان۔ نمرود آیا ہے۔ نمرود تو آپے سے باہر ہو گیا۔ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ کوئی ڈر سے بول نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کس کی گردن اڑا دے گا یہ۔ جب تو آپ مزاج ہلکا ہوا ہے تو ایک شخص نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نے کہا کہ ابراہیم جو ہے اس سے ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، جو ہمارے رب کے بارے میں کچھ نہ کچھ خلاف بولتا رہتا ہے، لگتا ہے کہ اسی کا کام ہے، میری جان بخشی کی جائے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو نمرود پوچھتا ہے قال من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ خداؤں کے ساتھ تو نے کیا ہے، یہ ربوں کا حال تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں کیوں کروں گا، میں کیوں کروں گا؟ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ٹوٹا ہے، کلہاڑی بڑے بت کے اوپر رکھا ہوا، ان سے پوچھئے کہ یہ حال کس نے کیا ہے؟ یہ ناراض ہو گیا ہوگا، بڑا بت بڑا خدا، اور سب کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ يَنْطِقُونَ۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوال تو آپ کو بڑے خدا سے کرنا چاہیے جو کلہاڑی ان کے کندھے میں رکھی ہوئی ہے، ان سے سوال کیجئے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ينطقون۔ اگر یہ بول سکتا ہے آپ کا خدا تو اس سے سوال کر لیجئے، یہ بول سکتا ہے آپ کا بڑا خدا بول سکتا ہے، سوال کیجئے کہ یہ چھوٹے کا حل تم نے کیوں کیا ہے، کیا کمی آ گئی تمہاری خدمت میں، کمی آ گئی، اس سے سوال کرو۔ کوئی سوال نہیں بن پڑا۔ کہا کہ یہ بت بھی بولا کرتے ہیں، یہ خدا بھی بولا کرتے ہیں، یہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہا ابراہیم ترس آتا ہے تیری جوانی پر، تیری جوانی پر ترس آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام باتوں کو سن کر کے بے بس ہو گیا۔ نمرود نے کہا کہ ہم اپنے خداؤں کو راضی کریں گے، اپنے خداؤں کو خوش کریں گے، اے تیاری کرو اس کو جلانے کی، ایندھن تیار
لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی ہے. تیسرا پرچہ ہونے جا رہا ہے. یہ دوسرا پرچہ ہے. دوسرے پرچے میں کامیاب ہوئے. تیسرے پرچے کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. کئی مہینے لکڑیاں جمع کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ایندھن جمع کیا گیا اس کو آگ لگائی گئی. پوری آگ جب جل گئی تو منجنیق کے ذریعے ایک جھولے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر کے آگ کے اندر پھینک دیا گیا. آگ میں پھینکنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. بتائیں آپ کا کیا حکم ہے. پوری زمین پلٹ دوں. میکائیل آتے ہیں آپ کا حکم ہو تو ہوا چلا کے اس آگ کو بجھا دوں. اسرافیل آتے ہیں کہیں جو حکم ہو آپ کا حکم ہوگا ہم کر گزریں گے. کہا خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے. کیا سوال کیا حضرت ابراہیم نے. خود آئے ہیں آپ لوگ یا کسی نے بھیجا ہے. کہا کسی نے بھیجا ہے. کہا جس نے بھیجا ہے اس کو میرا حال معلوم ہے. میرا جلیل جانے اس خلیل کے حال کو. میرا جلیل ہے اور یہ خلیل ہے. میرا حال اللہ جانے گا. یہ آگ کیا کرے گی میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ رب دیکھ رہا ہے. مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. نہ جبرائیل تمہاری ضرورت, نہ میکائیل تمہاری ضرورت, نہ اسرائیل تمہاری ضرورت ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے. منجنیق کے ذریعے پھینک دیا گیا. اللہ کا حکم ہوتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ہرگز میرے ابراہیم کو تکلیف مت پہنچانا. ٹھنڈی ہو جا, سلامتی ہو جا. اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ ٹھنڈے سے ٹھٹر جائے ہمارے خلیل, اور اتنی گرم بھی مت رہنا کہ ہمارے ابراہیم کو گرمی کا احساس ہو جائے. بردوں و سلام علی ابراہیم, درمیان میں رہنا, اعتدال کے ساتھ رہنا. نہ زیادہ ٹھنڈی لگے اور نہ زیادہ گرمی لگے. قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. آگ میں ڈال دیا گیا. آگے آتش نمرود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر موجود ہیں. آپ کچھ نہیں جلا پائی. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا پوری طاقت لگا لے آپ کو رسوا کرنے کی, آپ کو ذلیل کرنے کی, نیچے گرانے کی, ہر اعتبار سے آپ کی عزت کو اچھالنے کی, ہر اعتبار سے دنیا کوشش کر لے. اگر آپ کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو وہ عزت دے کر رہے گا. مال دینا چاہتا ہے تو مال دے کر رہے گا. آپ کا وقار اونچا کرنا چاہتا ہے تو وقار اونچا کر کے رہے گا. کوئی گرا نہیں سکتا ہے. کوئی ماں کا لالا ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. سب اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے میرے بھائیوں. آگ میں ڈال دیا گیا. آگ جل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر موجود ہیں. یہ کون سا ہے؟ تیسرا پرچہ ہے جو چل رہا ہے, اور پرچہ چلے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بیان کیا جائے گا. اتنی باتیں سن کر کے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو یہ تمام واقعات قرآن میں بیان کیا ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو پڑھیں اور اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک ہم تمام لوگوں کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائیں گی.